بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کے لیے بہت اہم ہے، ایسا موضوع جس سے ہم غافل ہیں لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آخرت کی زندگی کی، موت کے بعد کی زندگی کی، جہاں نہ کوئی جھوٹ چلے گا، نہ دھوکا، نہ کوئی فریب، جہاں انصاف کا دن ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب زمین لرزے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج بجھ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یوم القیامہ کی، قیامت کے دن کی، جس سے نہ کوئی بچ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے موت کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کوئی فسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، صرف رب کائنات کی ذات باقی ہے۔ موت کب آئے گی، کس جگہ آئے گی؟ کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں، کبھی بچپن میں، موت بتا کر نہیں آتی۔ موت کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ پوچھا گیا جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر روتے ہیں؟ فرماتے ہیں قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ آسان ہو گئی تو باقی سب آسان ہے، اور اگر یہ مشکل ہو گئی تو باقی سب مشکل ہے۔ قبر میں سب سے پہلا سوال تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہوگا یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو دنیا میں سچا مسلمان ہوگا وہی جواب دے سکے گا۔ ناظرین، پھر آئے گا وہ دن، قیامت کا دن۔ قیامت کی ابتدا سور کا پھونکا جانا ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا اور جب سور پھونکا جائے گا تو ہر وہ چیز بے ہوش ہو جائے گی جو آسمان اور زمین میں ہے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ پہلا سور سب کچھ ختم کر دے گا، زمین ہلا کر رکھ دے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا الجبال سجرت، اور جب پہاڑ جلائے جائیں گے، اذا البحار سجرت، جب سمندر آگ میں بدل دیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ مناظر ہوں گے جب دنیا کا نظام مکمل طور پر الٹ جائے گا۔ ایسا زلزلہ آئے گا جیسا کبھی نہیں آیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ میدان حشر ہوگا، لوگ ننگے، پیاسے اور خوف زدہ ہوں گے۔ سورج سروں پر گرمی برداشت سے باہر ہوگی، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، ماں، باپ، اولاد، دوست سب بیگانے لگیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ایک دن کا حساب 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، بھائی بہن دوست سب بھاگ جائیں گے۔ انسان اپنے نامہ اعمال کا منتظر ہوگا کہ کیا وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ووضع الکتاب، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ سورہ کہف، ہر انسان کا ریکارڈ کھول دیا جائے گا۔ انسان تو اپنا کیا بھول جاتا ہے لیکن رب العالمین وہ سب کھلوا لیں گے۔ فرشتے، ہاتھ، پیر، زبان سب گواہی دیں گے۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے سب اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر میزان عمل قائم ہوگا، ہر نیکی، ہر برائی تولی جائے گی۔ اگر نیکیاں بھاری ہوئیں تو کامیابی، ورنہ ناکامی۔ سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا اور ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے کہ
کسی شخص پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوا تو ہم اسے اس کے لیے حاضر کر دیں گے، اور حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ہر نیکی، ہر برائی تولی جائے گی، چاہے رتی برابر عمل کیوں نہ ہو۔ جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب اور خوش ہوں گے، اور جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ ناکام اور نادم اور پچھتاتے رہیں گے۔ اس کے بعد پلسرات کی آخری منزل ہوگی، پھر لوگ پلسرات سے گزریں گے۔ یہ پل دوزخ کے اوپر ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک۔ کچھ لوگ تو بجلی کی رفتار کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ اونٹ گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، اور کچھ گرتے چلے جائیں گے۔ جسے اللہ نے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو ناکام ہوا اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جنت اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمت ہے۔ قرآن کریم میں جنت کی بے شمار نعمتیں بیان فرمائی گئی۔ نہریں بہتی ہوں گی، دودھ، شہد، پانی اور شراب طہور، ہمیشہ کی جوانی ملے گی، ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، جو دل چاہے گا فوراً حاضر کر دیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ناکام ہو جائیں تو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ ناظرین، دوزخ ایک ایسا مقام ہے جس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آگ 70 گنا زیادہ گرم ہوگی، پیپ زقوم کھولتا ہوا پانی ہوگا، جسم بار بار جلے گا مگر موت نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم نئی کھالیں پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ سورہ نساء۔ کیا ہم تیار ہیں؟ ناظرین، سوال یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے نامہ اعمال کا محاسبہ کیا ہے؟ نمازیں، صدقہ، حقوق العباد، سچائی، حرام سے بچاؤ۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ پکار رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورہ تحریم۔ چلو آج توبہ کرتے ہیں، اپنے رب سے لو لگاتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، نماز، قرآن، صدقہ، نیک صحبت اپنائیں، دل کو نرم کریں۔ اللہ رب العزت فرما رہی ہیں اے ایمان والو، اللہ کے آگے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ دور کر دے، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن اللہ رب العزت نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا، نہ ہی ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر دے اور ہم سے درگزر فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم ٹائم نکال کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کل یہی وقت ہمیں بچا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آخرت کے بارے میں جان سکیں اور ہم سب اس امانت دار دن کے لیے تیار ہو سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن کامیاب فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ۔